اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے. اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں, اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں. میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا, چاہنے والے تھے, اللہ والے تھے, یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھی, ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے. مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں, ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں. بات یہی ہے, ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے, زمینوں پر محنت کریں گے, زراعت ہوگی, فصل ہوگی, ہم کھائیں گے, خوشیوں سے رہیں گے, اس اصول پر عمل کریں گے, کسی کو نہیں چھیڑیں گے, ہم اللہ کی رضا چاہیں گے. یہی رہے گا ہمارا مقصد. چلیے اب دوسرا مسئلہ, اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فتنوں سے دور. اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا, وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے. اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شبخون مارنے لگے, جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے, ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے, تم یہاں بھی آ رہے ہو. تب تلوار اٹھانی پڑتی ہے, تب ڈیفنس کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی, یہ پوری دنیا کا دستور ہے. تم اسلام کو جرم کے اعتبار سے دیکھتے ہو. ان ظالموں سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا خون ہے آج, جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اسلام پر تھوکتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے, جو اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے انہوں نے اپنے اندر کیا. تم کیا کر رہے ہو آج؟ تم کون سے زور سے ڈرون تیار کر رہے ہو, پیٹروٹ, میزائل, نیوکلیئر, ان تمام ہتھیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سب کی دوڑ ہے, اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے. نہیں ہے آج ہر کنٹری اپنے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ہر ملک اس کی اپنی فوج ہے, اس کے اپنے سولجرز ہیں, بارڈر پر ہر ایک کنٹری نے سولجرز لگا رکھے ہیں. اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوا, اس کو مرحبا مرحبا کہہ کے بلا لیں گے. کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی گھسے, بلا لیں گے. میں پوچھتا ہوں, ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے, ہمارا آبائی وطن ہے, لیکن اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. ہم اگر سرحدوں پر کھڑے رہیں, کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے, چائنا جیسے گھس رہا ہے, پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو, بنگلہ دیش کی طرف سے ہو, کسی بھی پڑوسی ملک سے ہو, میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جو بھی آرمی ہے یا جو حکومت ہے باہر کے ملک والے کو مرحبا کہہ کر کے اندر لے لے گی؟ اگر لیتی ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں. جیسے آج ہماری حکومت انہوں نے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہوں پر, چائنا کو بھی اندر لے لیا, ان کو بھی اندر لے لیا, اور ادھر 56 انچ کا بتاتے گھومتے ہیں ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے, اتنا بڑا سینہ ہے. تمہارے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی وقار, کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی دراندازی کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہی اسلام نے کیا. مدینہ طیبہ جب میرے آقا تشریف لے گئے, مدینہ محفوظ و مامون تھا, صحابہ اکرام سب اچھائی سے وہاں عمل کر رہے تھے, لیکن مکہ کے مشرکین, اندازہ کرو آپ 400 کلومیٹر دور سے بھاگ کر کے مدینے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 400 کلومیٹر سے آ رہے ہیں, مدینہ آئے, راتوں رات آئیں گے, کسی کے کھجوروں کے باغ میں آگ لگا کر بھاگ جائیں گے. جو مسلمان کام کر رہے ہوں ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کریں گے, ان کو قتل کر کے بھاگ جائیں گے مکہ. یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کر کے وہ کر رہے تھے. مجھے بتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈیفنس کا حق نہیں تھا؟ صحابہ اکرام اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت, اس لیے کہ
बहुत दिन तक अल्लाह हमें सब्र का हुक्म देता है, 13 साल तक सब्र का हुक्म दिया, लेकिन तुम्हारी छेड़खानी ज्यादा हो गई, तब फिर मौला ने बदर में जाने का हुक्म दिया। और वो धूल चटाई कि 14 सदियां हो गई, दर्द अभी भी उनका कम नहीं हो सका। खैबर में वो दांत तोड़े हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, कि 14 सदियों बाद भी यहूदियों के सीनों में अभी भी जख्म मौजूद है, आज भी वो तड़प रहे हैं उस शिकस्त को लेकर। ये लेकिन शुरुआत किसने की थी? कीड़ा काटा किसको था? किसे खुजली हो रही थी? अमन अमान को गारत करने की कौन सोच रहा था? मक्का वाले, जबकि उन्हें ये होना चाहिए था मक्का छोड़ करके चले गए, जाने दो, हमारे वतन में कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, लेकिन वो मक्का से अपने वफ्द भेजते मदीने, रात में आकर बागीचों में आग लगा रहे हैं, मजदूर सहाबा को पकड़कर मार रहे हैं, कोई तिजारत में जा रहा है तो उसका माल लूट रहे हैं। तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? अब इस्लाम नया मुल्क बना चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सल्तनत खुदादाद थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात हुए वो ये है, कई गज़वे हुए हैं। जंग बदर का नाम तो आपने सुना, ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग है, लेकिन तकरीबन 5 या 6 जंगें इससे कबल भी हुई, लेकिन उसमें लड़ाइयों की नौबत नहीं आई। मुठभेड़ हुई, वो उधर से उधर चले गए, इधर से इधर आ, लेकिन जिसमें जंग हुई घमासान की वो बदर थी। ये 2 हिजरी की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मदीने तैयबा से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक तशरीफ लाए, इसलिए कि अबू सुफियान बहुत बड़ा माल का काफिला लेकर मक्का से तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा है। अब आप सोचें, माल किसका है बेचने जो जा रहे हैं? ये वो सहाबा जो अपने घर छोड़ आए थे, इनका सब सामान समेट के मुल्क शाम बेचने जा रहे हैं। इनका भी उसमें माल था, मक्का वालों का भी माल था। तो क्या मदीने में आए हुए सहाबा का इतना हक नहीं था कि हमारा माल हमें दे दो? सहाबा गए, जंग की गरज से नहीं गए थे, लड़ने की नीयत से नहीं, जंग की गरज से जाते तो सारा सामान और हथियार लेके जाते। जंग बद्र में जिन लोगों सहाबा के साथ जो सामान था, तारीख पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। 313 मुसलमान हैं, इनमें 8 घोड़े हैं, 8 या 12 या जो भी, एक आशरे से ज्यादा घोड़े नहीं, सब पैदल हैं, और अक्सर के पास तलवारें नहीं। बाज़ साहबा कहते हैं कुछ लोगों के पास तलवारें हैं तो ऐसी कि सब्जी भी नहीं कटती थी उससे। ये बद्र में जाने वाले साहबा नंगे पैर चल रहे हैं, और जब बद्र के मैदान के करीब पहुंचे, यहां तो सिर्फ मुतालबा करना था, जो हमारा माल मक्का में हम छोड़ा है, तुम बेचने के लिए मुल्क शाम ले जा रहे हो, हमें दे दो हमारा माल। लेकिन अबू सुफियान रास्ता काट करके मुल्क शाम पहुंच भी गया, तिजारत भी किया, नफा भी कमाया, वापस मक्का भी पहुंच गया, मक्का चला गया। लेकिन अबू सुफियान ने पहले से मक्का खबर भेज दी थी, ऐ मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर आ चुके हैं, हमारा काफिला लूट लेंगे, माल सब खत्म हो जाएगा, तुम सब आ जाओ। मक्का वालों को अपने माले तिजारत की फिक्र हुई, सब के सब जोश में भरकर जमा हुए। तकरीबन 1000 लोग जमा हुए, हथियार भी लिए, तलवार भी लिए, घोड़े भी, हाथी भी, ऊंट भी, सब सामान के साथ निकले और बद्र में आए। मैं समझता हूं जैसे करीब के जमाने में आपने देखा होगा टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक जहाज बनाया गया था, और जहाज बनाने वाले का दावा यह था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती, उसका चैलेंज था। और जानते हैं, इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे। उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके, जो छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, हम भी सफर किए हैं, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती। क्यों? अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी, तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियों भी रखने को मना कर दिया था, टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है, वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। सेम ये चीज बदर में आने वाले कुफार और मुशरिकीन ने किया था।
وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے، گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے، طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے، ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی۔ اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں، اپنے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں۔ اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب، بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں، بھوک کے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا، میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا، اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام، تم قائم رہو، تم قائم رہو۔ اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں، اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے، اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں، اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا۔ کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے۔ صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی، حضور نے لکیر کھینچ دی ہے، صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے۔ حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے، حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ صحابہ کا یہ توکل بھی تھا، یقین بھی تھا۔ اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے، ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے، جس کا ذکر قرآن پاک میں۔ ملائکہ، اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ۔ مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے، کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے، وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے، ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے، وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں، وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی، قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی، مر گئے تھے سب، ایک فرشتے کی ضرورت تھی۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے۔ باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ 10 کا کام نہیں، تم چلو صرف ساتھ میں۔ صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے۔ اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے، ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا ان کی پشت پر، رسی باندھ کر گھماتا تھا، وہ جنگ بدر میں آیا، بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے۔
میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا، جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ شام تک یہ جنگ ختم ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے۔ جنگوں کا نظام یہی ہے، جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا، اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے۔ نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی، تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا۔ میرے عزیزوں، اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے، اس جہاد سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت، لیکن اگر تمہارے مال و متاع، عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو، تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ، دشمن کو ہلاک کر دے، دشمن کو ہلاک کر دے، یہ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ، اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ، اپنا حق مانگو۔ حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد، یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے، کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر، اجتماعی دعا ہو رہی ہیں، اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں، تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو، دعا کرتے رہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں، کیا احتجاج کریں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا، معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو، کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے، اچھی بات ہے، جمعرات روزہ رکھو، NRC ختم ہو جائے، تسبیح پڑھو، یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے، یہ جلالی ذکر ہے، ذکر کرو، سب ختم ہو جائے۔ میرے عزیز، بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے، ڈنڈے سے جاتے، ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے۔ میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا، مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں، فصل اگائی، گدھا آ جاتا تھا، فصل کھاتا تھا۔ اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ گدھے کو دور کر دے، گدھے کو دور کر دے۔ جیسے مشہور محاورہ ہے، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، بلائیں جاتی ہے اس سے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اور وہ گدھا روز کھاتا تھا، روز فصل کھاتا تھا۔ کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا، گدھا چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے، کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظام تمہارا قائم ہوتا ہے، تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، آج بزدل بنایا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی گالی ہے؟ یہ ایک پوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے، اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے، دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی،
اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی، اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت، پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہے، فیصلہ لے رہی ہے، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے، ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی۔ اس نے پوچھا، کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عورت ہے، جیوز، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے ان کو۔ کہا، کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے، اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں، تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا، اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزوں، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔ اب دوسری جو جنگ ہے اسلام کی، وہ جنگ احد، بڑی جنگ بتا، یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کا بھی سبب یہی تھا، چھیڑا نہیں تھا مسلمانوں نے، جو بدر میں زخم کھائے گئے تھے مکہ میں، 1 سال تک بیٹھ کر تیاری کرتے رہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ بدلے کی آگ نے ان کو اتنا بھڑکایا کہ 10,000 کی تعداد میں جمع ہوئے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ پھر آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اب رسول پاک کے دیوانوں کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنے مدینے کی حفاظت کریں؟ مدینے کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، سب باہر نکل آئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، ایک خطا تھی، ایک غلطی ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اونچا ٹیلا تھا، جنگ میں جو حالات ہوتے ہیں وہ لوکیشن کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں، دشمن کہاں ہے، یہ جنگی مہارتیں رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اونچائی پر ہیں،
دشمن نیچے ہے تب تو سمجھ لو کہ تمہارے چانس ہی چانس ہے، نیچے سے اوپر کیسے حملہ کرے گا، لیکن اوپر والا تیر برساتا ہی رہے گا، برساتا ہی رہے گا، تم اوپر والے سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ تو لوکیشن جو بھی جنگوں کے ہوتے تھے چنے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں جیسے پہنچے، جو اونچا ٹیلا تھا وہ جبل رمات، پہلے حضور نے اس پر قبضہ کر لیا اور 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا۔ اب صحابہ ایک طرف ہیں جبل رمات کے نیچے اور 50 اوپر، اور مشرکین سامنے سے آئے۔ اب وہ ادھر نیچے والوں سے لڑتے کہ یا اوپر والوں کے تیر کھاتے ہیں۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ دوپہر نہیں ہوئی، تیر اتنے برسائے انہوں نے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نیچے والے الگ پیٹ رہے تھے، اوپر والے الگ مار رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ وہ جنگوں کے لوکیشن کو بھی بہتر طریقے سے ترتیب دیتے تھے، اور حتیٰ کہ کون سپاہی کہاں کھڑا رہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے، یہ سب میرے آقا کے فیصلوں پر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو اوپر کھڑا کیا، تلوار والوں کو نیچے، جھنڈے والوں کو الگ مقام پر، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو مقدمت الجیش کہتے ہیں، یعنی سامنے ایک فوج کی ٹکڑی ہوتی تھی، وہ سیدھے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے، ہلا مچ جاتا، سامنے کی صفیں ٹوٹ جاتی، تو پھر دشمن جو ہے اپنی صفوں کو بنانے میں ہی وقت گنوا دیتے تھے۔ تو اس میں جنگوں میں ترتیب ہوتی تھی کہ آگے والا جس کو میمنہ کہتے ہیں، دائیں والا میسرہ کہتے ہیں، بایاں والا، الگ الگ بانٹ کر کے میرے آقا رکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین بھاگ گئے، اوپر کے تیر کھا کھا کر بھاگ گئے۔ اب ہوا کہ وہ 50 لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا۔ لیکن وہ مشرکین جب بھاگ گئے تو یہ 50 جو صحابہ تھے تیر انداز، انہوں نے کہا حضور نے تو جو فرمایا تھا جنگ ختم ہونے تک کے لیے، دیکھو نیچے وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی جو نیچے جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اوپر والوں نے کہا چلو ہم بھی نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا انتظار کرو، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا مت۔ تو وہاں 2 جماعتیں ہوئی، تقریباً 40 صحابہ اتر گئے، 10 باقی رہے۔ 40 لوگ جب نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کرنے لگے، بھاگے ہوئے کافروں میں ہونہار خالد بن ولید بھی تھے۔ وہ مشرکین کی طرف سے آئے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور جنگوں کی باریکیوں کو سمجھنے والے شخص تھے۔ دیکھا یہ جو لوکیشن خطرناک تھا ان کے لیے خالی ہو گیا، جو 50 تیر انداز تھے اس میں 40 نیچے آ گئے۔ تو خالد بن ولید نے 200 گھڑ سواروں کو جمع کیا، دور جا کر، بہت دور سے راؤنڈ لگا کر کے یہ جبل رمات، یہ ٹیلے کے پیچھے آ گئے، پیچھے آ گئے، اور جو 10 اوپر کھڑے تھے تیروں سے ان کو شہید کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ جگہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا کیا۔ وہ نیچے میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، 200 لشکری پیچھے سے آ کر حملہ کر رہے، اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے، جو مشرکین بھاگ گئے تھے مال چھوڑ کر وہ واپس آئے۔ ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی، کتنا بڑا نقصان۔ پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے، وہ شہید ہوئے۔ صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا، اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان، ہونٹ، ناک سب کو
ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا، ہار بنا کر کے پہنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو سفیر اسلام تھے، اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے، وہ شہید ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے. اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی. آج اندازہ کرو میرے عزیزو، آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو، اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی ہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں اللہ فرما رہا ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی. آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار نہیں. ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لیے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا. تم نے کیریکٹر کس کے اپنایا؟ آج کس کو رول ماڈل بن رہے ہو؟ ہر نوجوان کا حال یہ ہے، فلموں کی اسکرین پر دکھائے جانے والی گندی تصویریں ان کے رول ماڈل ہیں، تمہارے وہ ماڈل ہیں. ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو، ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش، ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش، ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش. اگر وہ ننگا گھومے تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے. تم نے جن کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے. چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی. مشرکین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں، آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے. قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. تم اپنے آپ کو پورا بدل لو، کچھ بھی کر لو، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ. تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، سب کو اپنے اندر داخل کرو. ایک ہی آج بھی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں، ایک ہی ذریعہ نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے محبت کرو. جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی، انجانے میں ہو گئی. ان کی خطائیں اجتہادی تھی، اجتہادی خطا تھی، لیکن اس پر بھی اللہ کا عتاب آیا کہ شکست ہو گئی جنگ. 70 جانیں چلی گئی، مال پورا چلا گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے. اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو، نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پرہیزگار ہیں، نہ ہمارے زمانے میں ویسے ایمان والے تقوی والے ہیں. اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا. یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوں گی، ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنیں گی. آج جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں کیا ان کو کوسوں، میں کتنا ان کے خلاف لعنت بھیجوں. ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے. تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے ہوتے، مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے؟ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی. اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے. اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے سلطان عبد الحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا، اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا سنا ہے فرانس میرے رسول کے خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے، اسے بند کرو، اسے بند کرو. اس سفیر نے کہا وہ تو عام ہو گئی، وہ تو ریلیز ہونی ہی ہے، اس کو تو ریلیز ہونا ہے. ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے فلم بنتی ہے. سلطان عبد الحمید نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، پوری دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا. جس نے میرے نبی کی توہین کی، میں آج ہی پوری امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں. صرف جہاد کا لفظ سلطان عبد الحمید ثانی کی زبان پر کیا آیا
کہ فرانس کی گھگی بن گئی، اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی، نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی۔ ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے، رسول پاک سے عشق اور محبت میں وفاداری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں، ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے اعمال، تم ان کے ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، پھر کوئی نہیں چھیڑے گا تمہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تمہارے عشق رسول کا بخار ناپتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڈنگوں میں لگائے گئے ہیں اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو گئے، یاد رکھو میں آج کے اس منبر سے اعلان کرتا ہوں، فرانس کی ظالم حکومت اس میلاد میں دیکھے گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بنایا ہے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں، ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے، حضور تھے کیسے، تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا، میرا حبیب تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی۔ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی۔ میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی، اب آگے برائی کرو، پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہو ہی جائے گی۔ اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑھائے ہیں، کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے، تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ انشاءاللہ العزیز ہر نوجوان کو میں یہ درس دینا چاہوں گا، پوری امت اسلامیہ کو، اے میرے عزیز آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو یا ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسالت کا وہ درس ہمیں دیا ہے۔ عزیزو، صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر، پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہوں، سب چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا۔ ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے، ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو جہاد کا لفظ ہے جس کو تمہاری زبانوں پر لانے سے تم بھی کتراتے ہو، ڈرتے ہو، علماء سے بھی میں کہتا ہوں اس سے کوئی تمہیں کترانے کی ضرورت نہیں، میں ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اگر تم کہتے ہو جہاد کا لفظ اپنی زبان پر لانا غلط ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر کوئی بھی ملک دنیا میں دہشت گردی سے بچا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، ہر ملک اپنا ڈیفنس کر رہا ہے، تو سب کیا آتنکواد ہو گئے؟ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے، یہ اسلامی جہاد۔ جہاد کی تعلیمات اگر میں آپ کو بتاؤں، آج کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ بتاؤ، سپر پاور امریکہ جب کسی سے ٹکراتا ہے تو کیا جنگی اصول پر جنگ ہوتی ہے؟ جس ملک پر یہ بمباری کرتا ہے سب کا سب تباہ کرتا ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما آج تک 70 سالوں سے زمین سے سبزے نہیں اگا پا رہے، پیدا ہونے والے بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جو نیوکلیئر وہاں پر دھماکے ہوئے تھے، 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک اس کے ذرات کا اثر باقی ہے۔ جو تمہاری جنگیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ تباہی اور بربادی۔
मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते कि अल्लाह ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया है तो सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत और अपनी जान की हिफाजत के लिए। अगर तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो जाए तो हुजूर फरमाते इन उसूलों का ख्याल करना, कभी किसी बूढ़े पर हाथ ना उठाना, कभी किसी औरत को ना छूना, बैठे हुए बच्चों को ना पकड़ना, वहां के दरख्तों को ना तोड़ना, कहीं के पत्ते नहीं उखाड़ना, वहां की जमीनों को बर्बाद ना करना, वहां मौजूद इबादत खानों पर हमला ना करना। ये मेरे आका की तालीमात है। किसको? वो मुजाहिदीन साहबा को। कहते थे कोई औरत अगर जंग के दौरान नजर आ जाए उससे छेड़छाड़ नहीं, जंग उनसे नहीं होगी। बच्चे आ जाएं उनसे तारुज कर लिया जाए, बूढ़े आ जाएं तलवार ना उठाया जाए, जो खाली अपने घरों के पास बैठे हैं उनको कैदी ना बनाया जाए। वहां जो भी लोग इबादत कर रहे हैं जिस मजहब पर, उनके मजहब खाने पर हमला नहीं होगा, तोड़ा नहीं जाएगा। वहां अगर दरख्त हैं पत्ते नहीं तोड़ोगे, वहां बर्बाद नहीं करोगे। फिर जंग किससे होगी? मेरे आका ने फरमाया जिसने तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाई उसके खिलाफ जिहाद होगा। यह है इस्लाम का उसूल है जिहाद। जो तुम्हारे खिलाफ जिहाद के लिए, जंग के लिए तलवार उठाए उसका हाथ तोड़ो, उसके दांत तोड़ो। ये हमारा नहीं, आज पूरी दुनिया का निजाम है।